تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسے عوامل اور کچھ ایسی وجوہات ہیں، کچھ ایسے قاصد ہیں کہ جس کی بیس پر انسان کی نیکیاں بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی، تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ہوا منصورہ بنا دی جاتی ہے۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں سے بھی بڑی ہوں گی۔ تہامہ پہاڑ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، جس پہاڑی سلسلے میں پہاڑ احد پہاڑ یہ اس تہامہ پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر انسان آئے گا، لیکن کل قیامت کے دن وہ نیکیاں اللہ رب کائنات اس کی آنکھوں کے سامنے دھول اور مٹی بنا کر اڑا دیں گے اور ایسے شخص کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو ریزن ہوگی کہ جس بیس پر اللہ رب کائنات نے اتنی گھمبیر اور اتنی بڑی بھاری بھرکم نیکیاں رب کائنات تباہ و برباد کر دے گی۔ اور وہ ریزن نیکیاں کرنے والے کا عقیدہ توحید نہیں ہوگا۔ جس عقیدے کی ابلاغ کے لیے، جس عقیدے کی تبلیغ کے لیے اللہ رب کائنات نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور وہ عقیدہ اعمال صالحہ کے ساتھ مطلوب ہے۔ اگر نیکیاں ساری زندگی کرتا رہا لیکن وہ عقیدہ نہ ہوا جس عقیدے کا سبب نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ عقیدہ اس نیکوکار کے پاس نہ ہوا، اس کی نیکیاں، ان کے اعمال صالحہ، ان کی خیرات، اس کا کار خیر، اس کا صدقہ، اس کی نماز، اس کی تہجد، اس کا حج، اس کا عمرہ تباہ و برباد ہے، رب کے ہاں قابل حجت اور کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ یہ قیود، یہ حدود رب کائنات نے رکھی ہے کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان حدود اور قیود کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ فرماتے ہیں جو تم میں سے عمل صالح کرے، نیکی کرے، کار خیر کرے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس سے اللہ رب کائنات کو کوئی سروکار نہیں، سروکار ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ توحید ہو تو اس کی نیکی کارگر ہے اور قابل حجت ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ أُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں جنت دوں گا اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ نیکیاں کرنے والا مومن ہے، عقیدہ توحید ہے، وہ عقیدہ جو رب کو مطلوب ہے، اس عقیدے پر چلتے ہوئے نیکیاں کر رہا ہے، ایسے نیکوکار کی نیکیاں رب کے ہاں قابل قبول ہیں، اور ایسے نیکوکار کے لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک یدخلون الجنہ، اس خوش نصیب کو میں ان نیکیوں کی وجہ سے اور عقیدہ توحید کی وجہ سے جنت میں داخل کروں۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس کا ایمان، جس کا عقیدہ وہ عقیدہ نہیں، جس کا درس، جس مشن کو لے کر امام الانبیاء طائف کی وادی میں گئے، کوہ صفا پر چڑھے، مارے کھائی، پتے کھائے، شیب ابی طالب کی گھاٹی، اس کی سزا بھگتی، پتے کھانے پر بھی امام الانبیاء مجبور رہے، وجہ اس عقیدے کا ابلاغ اور اس عقیدے پر لوگوں کو جمع کرنا تھا۔ اگر اس شخص کا وہ عقیدہ نہیں جو امام الانبیاء بتا کے گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فقد حبط عملہ، اس کے تہامہ پہاڑ جتنے بھی اعمال صالح ہوں، اللہ فرماتے ہیں ان اعمال کی مجھے ضرورت نہیں، میں ان اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم میں سے میری ملاقات پر امید رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے پیشی ہونی ہے، رب کے سامنے ہمارا سامنا ہونا ہے، رب کے سوالوں کا جواب دینا ہے، جو اس دن کی پیشی سے ڈر گیا اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالح کرے، لیکن شرط یہی ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت میں کسی حجر کو، شجر کو، کسی نبی کو، ولی کو، صاحبزادے کو، کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ جس نے عقیدے میں ملاوٹ کی، نقص کیا، کج روی جس کے عقیدے میں ہوئی، جس کے عقیدے میں ٹیڑھ پن ہوا، ایسے عقیدے والے کی نیکیاں رب قبول نہیں کرتا، رب کو ضرورت ہی نہیں ہے۔